السلام علیکم ویوز، اکرام لیسی چینل کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویوز آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں 15ویں عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا دن، اور اس دوسرے دن میں جو ہے وہ ٹوٹلی 10 سے 11 سیکشنز تھے، اور وہ سارے کے سارے سیکشن اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور یہ دعا اس کی قبول ہو گئی۔ تو دیکھیے، یہ کہا جائے کہ کیا شاعری کے لیے عروض ضروری ہے، تو یہیں سے یہ بات نکلتی ہے۔ بنیادی طور پر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خلیل بن احمد البصری الفراہیدی نے، جو پہلے سے عرب میں شاعری موجود تھی، ان کے مغازی تھی، ان کے قصیدہ تھا، اور ان کے ہاں رجز تھی۔ تو رجز جو ہے وہ اور ہدی خانی تھی، وہ پہلے سے شاعری کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ بنیادی محرک بھی ڈاکٹر آفتاب مصطر صاحب ہی ہیں، تو ان کی گفتگو سے ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ اردو کا نظام عروض عربی سے مستعار ہے، اور اردو زبان اور ہندوستان کی ثقافت کی مناسبت سے اس کو ڈھالا گیا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی مقرر کی جانب، جو کہ تسنیم حسن ہیں، یہ برطانیہ سے تشریف لائی ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں۔ ان کا ایک مجموعہ۔ بہت شکریہ۔ امیر خسرو کہہ گئے ہیں کہ شعر می گویم و از قند و نبات من ندانم فاعلاتن فاعلات۔ تو امیر خسرو ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، عروض کا نام سنتے ہی نوجوان شعراء بالعموم اور حادثاتی شعراء بالخصوص، اور بہت سے شعراء جو کئی برسوں سے شعر کہہ رہے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ علم عروض اس قدر آہنگ موجود ہوتا ہے، چاہے نہ نظر آئے۔ لیکن ہم گفتگو کو اگر آگے بڑھائیں تو پھر یہی سوال ہے کہ آخر ہم اس پرانے نظام عروض میں کیوں قید رہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہماری اگلی گفتگو کے لیے ہماری اگلی شاعرہ کہیے یا مقررہ کہیے، انہوں نے طویل نظم میں پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، اور انجمن ترقی اردو سے منسلک رہی ہیں ایک طویل عرصے تک، اور بہت اچھی شاعرہ ہیں، نظم بھی ان کی بہت اچھی ہے، غزل بھی بہت اچھی کہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہینا، ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، اور ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب صدر مجلس ہیں، اور بہت ہمارے مسند نشینان خاص اور بہت محترم حاضرین۔ عروض شاعر کے لیے ضروری ہے یا شاعری کے لیے؟ کلیدی بات تو ڈاکٹر آفتاب مصطر نے یہ بات کہی، اور اس پہ بڑی گفتگو ہوئی کہ عروض پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو میں ذرا ایک مختلف زاویے سے کوشش کروں گی کہ بات کر سکوں، اور بالکل ایک عام قاری کی حیثیت سے اور ایک عام شاعر کی حیثیت سے کہ میرے احساسات کیا ہیں۔ اور پی ایچ ڈی کی کلاسز کے آغاز میں جب مجھے علم عروض پڑھنا پڑا، اپنے اگلے مقرر کی جانب ایاز محمود صاحب، جو کہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور تنقید فرمائیں اور ضروری یا غیر ضروری اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب اور ڈاکٹر آفتاب مصطر صاحب جو کہ رواں ہیں اس محفل کے، جی تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر آفتاب مصطر نے یہ جو علم ہے عروض کا، اس کو سیکھنے میں کوئی 3 دہائیاں انہوں نے لگائی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ذکر انہوں نے کیا کہ حضرت فدا خالدی دہلوی، ان کا سلسلہ اگر ہم شعری سلسلہ نکالیں تو وہ ذوق سے نکلے گا، ذوق کے بعد ذوق کے شاگرد داغ، اور داغ کے بعد بے خود دہلوی کے شاگرد تھے۔ ادنا سا طفل مکتب کا مطالعہ ہے، تو اس پر ہم جب ایک اور سیشن رکھیں گے تو اس پہ یقیناً گفتگو کریں گے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ جب کسی کو بھی نیچرلی کسی شکنجے میں بند کیا جاتا ہے تو فطری بہاؤ یقیناً کم ہو جاتا ہے۔ تو سیشن کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہم صدارت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں موجود ہے، محترم رؤف پاریک، جو کہ ادارہ فروغ اردو کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور اردو لغت بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آخر میں تقریر کرنے کا
ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں وہ آپ سے پہلے مقرر کر چکے ہوتے ہیں۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سامعین اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ صاحب صدر جو بھی فرمائے کوئی سنتا ہے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ افتخار عارف صاحب تشریف فرما ہوں، بات یہ کہ یہاں بڑے بڑے اساتذہ کرام موجود ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، کشور آپا ہیں اور لوگ ہیں، ان کے سامنے سر آپ اجازت دیں تو افتخار صاحب میں کچھ عرض کروں۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ جو بنیادی سوال ہے آج کی نشست کا اس پر ہم کچھ گفتگو کریں۔ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے مجھے موقع ملا جامعہ کراچی کے شعبہ اردو میں پڑھانے کا اور عروض بھی پڑھانا پڑا۔ یعنی خوش قسمتی تو میری تھی، بد قسمتی ان کی تھی جن کو میں پڑھا رہا تھا۔ تو عروض پڑھاتے ہوئے یا بلکہ شروع یہاں سے ہوتا تھا کہ بچے آ جاتے تھے کہ سر میں نے ایک نظم لکھی ہے یا غزل لکھی ہے۔ پتہ یہ چلتا تھا کہ انہیں یہی معلوم کہ غزل یا نظم میں کیا فرق ہے، آپ اس کو چیک کیجئے دیکھیے۔ پتہ چلا کہ ہم نے کہا بیٹے اس میں تو کوئی وزن نہیں ہے، اس میں بحر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ آزاد نظم ہے۔ ہم نے کہا آزاد نظم میں بھی وزن ہوتا ہے۔ کاشف رضا ہے اور ہم یہ سیشن کر رہے ہیں 15ویں عالمی اردو کانفرنس میں 21ویں صدی میں اردو فکشن۔ تو ہمارا 1 گھنٹے 10 منٹ کا یہ سیشن ہوگا۔ تو بلا تاخیر اس وقت مجلس صدارت پر زاہدہ حنا صاحبہ ہیں اور ہمارے مہمان جو ہیں جیسے جیسے ان کو بات چیت کا موقع ملے گا اس کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرایا جاتا رہے گا اور بیچ میں بھی گفتگو انشاءاللہ ہو سکے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحت پروین صاحبہ، تو وہ ہمیں داستان سے افسانے تک کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گی یا مقالہ ہمیں پڑھ کے سنائیں گی۔ فرحت پروین صاحبہ۔ یہ موضوع بہت طویل تھا، میں لے تو بیٹھی اور جب میں نے ریسرچ کی میرا دماغ خراب ہو گیا، اس کے بیچ میں سے نا تھوڑا میں نے مختصر سے بتا رہی ہوں۔ تو تحریر کا فن ایجاد ہونے سے پہلے ہم بجا طور پر فرض کر سکتے ہیں کہ بڑے بوڑھے لوگ اپنی یادداشتوں، کہانیوں اور جنگوں کی حالات جو ہے اپنے بچوں کو بتانے کے لیے زبانی ہی ان تک پہنچاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب صاحب صدر کی اجازت سے ایک مختصر سی تحریر ہے جس کا دیے گئے موضوع سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی۔ 2-4 برس پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے دفتر تشریف لائے اور انہوں نے آتے ہی مجھ پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ حیاتی اعتبار سے جندر ناول نہیں ناولٹ ہے۔ میں نے عرض کیا آپ نے بجا فرمایا، آپ اسے ناولٹ ہی سمجھ کر پڑھ لیجئے۔ فرمانے لگے میں نے پڑھ رکھا ہے لیکن یہ بتائیے آپ نے اسے ناول کیوں قرار دیا ہے؟ میں اصرار نہیں کو رکھنا آوس ہوگا۔ بہرحال جب مجھے یہ موضوع بذریعہ ای میل موصول ہوا تو میں نے 21ویں صدی میں لکھے جانے والے ان ناولوں کو اپنی یادداشت میں زندہ کیا جو میں نے گزشتہ 15-20 برسوں میں پڑھے اور ذہنی ذہن میں ان کا موازنہ اردو کے ان ناولوں سے کیا جو 21ویں صدی جو اردو میں 21ویں صدی سے پہلے لکھے گئے اور اس سے جو نتائج برآمد ہوئے ان میں سے 2-4 آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ میری رائے میں 21ویں صدی کے ناول نگاروں نے نہ صرف یہ کہ نقادوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے اور ان کی طرف سے پیش کیے گئے ناول کے اجزائے ترکیبی سے انحراف کیا، بلکہ ان مخصوص ایتوں اور اسالیب کو برتنے سے بھی گریز کیا جن پر اردو ناول اپنے آغاز سے 20ویں صدی کی آخری دہائی تک چلتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے صاحب کے اس جہان تعیب سے تمام خواتین و حضرات کو میرا سلام۔ میں نے جو یہ گفتگو تھی اس کے جو ابتدائی 3 پیراگراف تھے وہ میں نے نکال دیے ہیں کہ طویل نہ ہو۔ میں براہ راست 21ویں صدی پہ آتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ صاحبوں 21ویں صدی ہر گام تہلکہ خیز اور ہنگامہ ساز چلی آتی ہے۔ جو لمحہ موجود میں ہے وہ اگلے لمحے میں مفقود۔ تنہائی، تشدد، مغایرت، اعصابی تناؤ، سیاسی اور معاشی عدم استحکام اور انسانی حقوق کی بے توقیری نے دنیا بھر میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو بھی ہمارے ہاں روند کے رکھ دیا ہے۔
मगर कारवान हयात रुका तो नहीं। इजादात के तहय्युर और अलूम की डिजिटलाइजेशन ने हमसे हमारी रज़ा पूछे बिना ही हमें दुनिया भर से ऐसा जोड़ा कि घर का हर फर्द एक दूसरे से बेगाना होकर रह गया। ख्याल से मुमकिन नहीं, ये फैसला वक्त को करने दीजिए, वही मुनसिफ है। अगरचे कलाम का वक्त गुजर चुका, फिर भी इसे जुमला मोतरज़ा कह लेते हैं कि मैंने नावल और अफसाने के बाब में अपना नाम बावजह शर्मिंदगी नहीं बल्कि बासबब कहने को ये उन्वान जो 21वीं सदी के उर्दू अफसाने का मौज़ूआती तनव्वु बज़ाहिर उस भारी पत्थर जैसा लगता है जिसके बारे में मीर साहब ने कहा था कि कब ये इस नातमा से उठता है, लेकिन फिर एहसास होता है कि 21वीं सदी तो अभी शुरू हुई है। सो हो सकता है कि इस तनव्वु का जायज़ा लेना इतना मुश्किल ना हो। आपका इस पे हफीज़ खान ने भी बात की, इसी पे मकाले का आखिरी हिस्सा था और इखलाक में ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं नहीं समझता कि मैं कुछ ज़्यादा इजाफा कर सकूँगा इस मौजू पे। मैंने पहले भी लिखा तभी लिखा, लेकिन अब मैंने ये कोशिश किया कि इख्तिसार से 2-4 बातें यहाँ अर्ज़ कर दूँ। तो 21वीं सदी का 22वां साल अपने अंजाम को पहुँच रहा है। इन 21-22 बरसों में दुनिया वैसी नहीं रही जैसे गुज़िश्ता सदी में थी। तमाम उर्दू अफसाने के लिए तो इस सदी के पढ़ने से 21-22 साल पहले बदलने का आगाज़ हो चुका था। उर्दू अफसाना नाक़दीन का पसंदीदा मौजू हो जाने वाली इलामत निगारी और तजदीद के फैशन ज़दा तजर्बात को एक तरफ रख कर उस कारी की तरफ मुतवज्जो हो गया था जो 60 और 70 की दहाई में कहीं और खिसक लिया था। उर्दू अफसाने ने अपनी जून बदली तो उसका कारी फिर से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। खैर, नए अफसाना निगार के लिए वो कठिन वर्ष से अपने तख्लीकी अमल के साथ इखलास से जुड़कर और किसी भी नज़रियाती जथेबंदी का हिस्सा हुए और नारा लगाए बगैर अपनी शिनाख्त बनाना और नए अफसाने के खालो खद रोशन करना उसने वतीरा किया तो कहानी जैसे अपने पढ़ने वालों से मुकालमा करने लगी थी। कहानी इंसान की सबसे कदीम साथी है जिसने हमारे इज्तिमाई यादाश्त का बोझ उठा रखा है। इस निस्बत से कहानी एक तिलिस्म कदा है और तिलिस्म बदलता है, किसी एक जगह नहीं रहता। नॉवल निगारों ने एक चीज साबित की है, दुनिया का कोई भी नॉवल हो, कि इंसानी तारीख जो सच नहीं लिख सकी वो सारे सच नावलों में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ और आप सब ख़वातीन और हज़रात जो यहाँ बैठे हैं, तशरीफ़ लाए हैं और जिन्होंने इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनी है। हालांकि ये बड़ा बांझ मौजू था, माफ़ कीजिएगा मुझे कहते हुए, कि 21वीं सदी में क्या होगा। ये ज़रा मुझे खटका था जब मैंने इसको पढ़ा और देखा। तो 5 में जब सुल्ताना का ख्वाब लिखा गया, रुक़ैया सखावत हुसैन ने लिखा, अंग्रेज़ी में लिखा, वो फिर उर्दू में और बंगला में और हिंदी में और दीगर तमाम ज़बानों में तर्जुमा हुआ। तो उस वक्त अगर कोई अहमद शाह होता और वो ये कहता कि जी बताइए कि 1905 में ये कहता कि 20वीं सदी में अफसाना क्या होगा या नावल क्या होगा, तो वो ज़रा मुश्किल में डाल देता लिखने वालों को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله مجرى
دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد. محترم صدر مجلس اور نہایت قابل احترام حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے منتظمین اور خاص طور پر احمد شاہ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. ویسے تو اردو ادب سے میرا واسطہ اتنا ہی ہے جتنا ڈالر کا پاکستانی روپے سے، اور اس جملے کے اعتبار سے میں پاکستانی روپیہ ہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم. پاکستانی معیشت کی طرح میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو رسماً نہیں بلکہ آج آپ کی حقیقی معنوں میں سما خراشی ہوگی، تو براہ کرم برداشت کیجیے. کوشش کروں گا اختصار کی. بہت شکریہ یہاں مدعو کرنے کا. میں اصل میں تقدیسی ادب کا ایک پہلو مجھے نظر نہیں آیا ہے پروگرام میں، ایک ہے رسائی ادب کا جو پہلو ہے، وہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. یہ 21ویں صدی تک ہمیں محدود کیا گیا، تو 21ویں صدی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رسائی ادب کے تعلق سے بہت وقی کام ہو رہے ہیں. اور ہمارے دوست اصغر مہندی اشرف صاحب کینیڈا میں انہوں نے ایک ای مرثیہ کے نام سے ویب سائٹ بنائی ہے، جس میں انہوں نے تقریباً 3000 مرثیے اپنی ویب سائٹ پہ جمع کیے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی اس کا لنک موجود ہے، اور ویسے بھی آپ اگر emercia.com لکھیں تو وہ 3000 مرثیے، اور وہ 3000 مرثیوں کا اشاریہ بھی وہاں موجود ہے. اگر آپ کسی خاص شاعر کے مرثیے تلاش کرنا چاہیں تو شاعر کا نام ٹائپ کریں تو وہ اس شاعر کے مرثیے مل جائیں گے. صدر گرامی قدر افتخار عارف صاحب، شہن نشین پر بیٹھے ہوئے اہل قلم، دانشوران اور معزز خواتین حضرات، عقیل عباس جعفری صاحب نے مرثیے پر ہونے والے جدید ترین کام کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ نیت جلال پوری صاحب جو اس وقت لکھنؤ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اردو شاعری میں علامات کربلا. السلام علیکم. 21ویں صدی میں اردو نعت کا ادبی اسلوبی جائزہ. اس عنوان میں 21ویں صدی کا ذکر ہے جس کے صرف 22 برس پورے ہونے کو ہیں، لیکن ادب زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہوتا ہے، کیونکہ ادبی روایت کا سارا سرمایہ ادبا و شعراء کے تخلیقی عمل میں اجتماعی شعور کی بدولت مستقبل کی تمام تخلیقی نگارشات پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے. ضروری نہیں کہ جو لوازمہ یا میٹر 2001 سے اب تک منظر عام پر آیا ہو وہ 21ویں صدی ہی کی نمائندگی کر رہا ہو. ظاہر شعراء کی تخلیقات برسوں میں تدوین کی مراحل سے گزرتی ہیں. ایسی صورت میں 21ویں صدی کے تباہ شدہ شعری سرمایہ کو پیش نظر رکھیں تب بھی اس میں ماضی کے متون کی شمولیت کا امکان ختم نہیں ہوتا. سمجھا بجھا کے لائے جانا سے حسن، دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئی جانا لے گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محترم ڈاکٹر امام صاحبہ، دوستان عزیز، خواتین حضرات، میں بہت احسان مند ہوں آج کی اس محفل میں حاضری کی سعادت میسر آئی. سب باتیں اس قدر اچھی ہوئیں اور اس قدر اچھے شعر پڑھے گئے، ایک آدھ بے وزن پڑھے گئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی. اور بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے وضاحت جو ہے وہ اور بھی خراب کر دیتی ہے چیزوں کو. نایاب اہم آپ کا میزبان رضوان زیدی، یاد رفتگان کی سیشن کی نظامت کی ذمہ داری، کیونکہ یہ سیشن ہم اس کو جلد از جلد ختم کریں گے. جن شخصیات کا آج ہم ذکر کریں گے ان میں جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں، شمیم حنفی صاحب ہیں، فرحات ذیلی صاحب، گوپی چند نارنگ صاحب، امداد حسینی صاحب اور فاروق قیصر صاحب پر یہاں بات کی جائے گی. تو میں یہاں موقع غنیمت جانتے ہوئے سحر امداد صاحب سے گزارش کروں گا کہ امداد حسینی صاحب کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمارے سامعین اور حاضرین کو آگاہ کیجیے. بس آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے، تنگی وقت کے سبب سب کو وقت بڑا قلیل ہے. مائک آن کر لیجیے گا. 4 سے 5 منٹ کا ایک سب کے حصے میں وقت آیا. جی، امداد حسینی نے 12 سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی اور وہ 70 سال تک اسی دشت کی سیاحی میں لگے رہے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور انہیں بہت سارے ایوارڈز مل چکے ہیں. ان کی شاعری پر ایک بڑی ضخیم سی 1200 پیجز کی پی ایچ ڈی ہو 60 کی دہائی میں انہوں نے لکھی تھی. ان کے تراجم کی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مجھے یہ کہا گیا کہ اپنے والد پہ بولے تو مجھے یہ بہت عجیب سی بات لگی، کیونکہ یہ بالکل ان کی، اگر میں کہوں کہ مشترک ایک چیز جو تھی ان کی ان تینوں چیزوں میں، وہ ان کی اصول پسندی کہہ لیں یا ایتھکس کہہ لیں، اور یہ بالکل برخلاف ہے ان کے ایتھکس کے کہ ان کا بیٹا ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو مجھے بہت عجیب سی بات لگی تھی، لیکن مجھے انسسٹ کر کے شاہ صاحب نے کہا کہ جی آپ ضرور بولیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو پہلے اس میں یہ کہہ دوں کہ مجھے اس میں عجیب سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضوان صاحب. شمیم حنفی صاحب کے بارے میں آرٹس کونسل کے اسٹیج پہ بات کرنا بہت ایک اداس کر دینے والا لمحہ ہے کہ وہ کئی برس اسی اسٹیج پر جہاں ہم سب کے درمیان ہم سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وہ یہاں تشریف رکھتے تھے، وہاں بھی کبھی بیٹھتے تھے اور وہ مسلسل یہاں آیا کرتے تھے. اور اس آرٹس کونسل کی عالمی اردو کانفرنس نے جو ایک خاص اردو ادب اور اردو ادب کی تہذیب کوئی پروان چڑھانے میں جو کوششیں کی ہیں، تو ان میں ایک حصہ جو مستقل حصہ تھا وہ شمیم حنفی صاحب کا تھا. جی ہاں، میں بھی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام پیش ہونا شروع ہوا تھا جس کا نام اکڑ بکڑ تھا، اور وہ اس میں جو اردو یعنی پہ پڑھائی جاتی تھی. تو میں اور فاروق قیصر جو ہیں وہ تے کے پروگرام سے اس میں شامل ہوئے. اچھا، یعنی الف تے پہ تک وہ پروگرام ہو چکے تھے. صحیح. جب تے کا پروگرام تھا تو ہمیں نہیں کہا گیا کہ، مجھے کہا گیا دھن بناؤ، اس کو کہا گیا کہ بھی تم کوئی لفظ لکھو تے کی جس میں تکرار ہو. تو وہ گانا مجھے اب تک یاد ہے. تختی پہ تختی، تختی پہ دانا، چل رہی ہوا میری تختی سکھانا. یہ کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور آواز دے او بے او سر پھرے. دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر وہیں گرد و پیش اور ماحول کو بھول کر گالیاں دیں، ہنسیں، ہاتھا پائی کریں. پاس کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر گھنٹوں ایک دوسرے کو سنیں اور کہیں. اور اس نیک روحوں کے بازار میں میری یہ قیمتی بے بہا زندگی ایک دن کے لیے اپنا رخ موڑ لے. کی بات ایسے بیٹھے تھے، ادھر بھیا تھے دائیں جانب،
ان کے نزدیک بڑی آپا شبانہ کو لیے اپنی سسرال کے کچھ قصے لطیفے باتیں یوں سناتی تھی، ہنسے پڑتے تھے سب۔ سامنے اماں وہیں کھولے پٹاری اپنی منہ بھرے پان سے سمدھن کی انہی باتوں پر جھنجھلاتی تھی، کبھی طنز سے کچھ کہتی تھی۔ ہم کو گھیرے ہوئے بیٹھی تھی نعیمہ شہناز، وقفے وقفے سے کبھی دونوں میں چشمک ہوتی۔ حسب معمول سنبھالے ہوئے خانہ داری منجلی آپا کبھی آتی تھی کبھی جاتی تھی۔ ہم سے دور ابا اسی کمرے کے کونے میں کاغذات اپنے اراضی کے لیے بیٹھے تھے۔ یک بیک شور ہوا، ملک نیا ملک بنا، اور ایک آن میں محفل ہوئی درہم فرہم۔ آنکھ جو کھولی تو دیکھا کہ زمین لال ہے سب۔ تقویت ذہن نے دی، ٹھہرو نہیں خون نہیں، پان کی پیک ہے یہ اماں نے تھوکی ہوگی۔ حاضرین گرامی، یہ جو عالمی اردو کانفرنس ہے یہ اپنے مسلسل سفر میں، اور وہ ناظر اور حاضر جیسا کہ ایک میں بھی ہوں، کہ جب یہ پہلی کانفرنس کی تیاری ہو رہی تھی تو اس میں بھی میں شریک رہا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بڑے جذبے کے ساتھ جو ہمارے احمد شاہ آرٹس کونسل کے صدر ہیں، وہ ایک بہت دور تک اور بہت بامانی طریقے سے سوچنے اور دیکھنے والی شخص ہیں۔ ضرورت کرتا ہوں، اتنے محبت بڑے کلمات آپ نے جو میرے لیے کہے، میں ابھی انہی کو کیا کہنا چاہیے، انہی کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں پچھلے دنوں میں نے کشور ایک شعر لکھا تھا اسی حوالے سے، وہ میں پہلے آپ کو سناتا ہوں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کہ جیسا مجھے کہا گیا ویسا تو میں نہیں، جیسا مجھے کہا گیا ویسا تو میں نہیں، اچھا صحیح پر اس قدر اچھا تو میں نہیں۔ تو عموماً یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو تخلیقی فنکار ہیں وہ کسی ایک جہت میں غالباً ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ جو ہے میڈیم یا فارم یا جانر اس میں کام کر سکیں اور پھر اس کو قبولیت بھی مل جائے، تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ وہ جب آپ کو اپنے زمانے میں اپنے عہد میں لوگ جو ہیں محبت کریں آپ سے، آپ کے لکھے ہوئے کو، تو اس سے بڑی میرے خیال میں کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے میں ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس قابل کیا کہ آپ اس یعنی کیفیت سے گزر سکیں۔ یہ ترکیب جو ہے یہ علیحدگی میں بتانے والی، تو یہ میں پہلے غزل آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ ذرے میں آفتاب اگر ہے تو کس طرح، ذرے میں آفتاب اگر ہے تو کس طرح، صحرا میں یہ سراب اگر ہے تو کس طرح، صحرا میں یہ سراب اگر ہے تو کس طرح، کیا بات اس میں ہے جو کسی اور میں نہیں، کیا بات اس میں ہے جو کسی اور میں نہیں، وہ حسن انتخاب اگر ہے تو کس طرح۔ بھارت میں اردو صحافت کے 200 سال کی بہت ساری تقریبات ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں یہ موضوع جو ہے اگرچہ کہ بہت بنیادی موضوع ہے، مگر اس پہ بہت کم تقریبات ہوئی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوئی ہیں۔ میں احمد شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اردو صحافت کو، جو کہ ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کو انہوں نے موضوع بنایا اسٹیشن کا، اور ہمارے سینئر صحافیوں کو جمع کیا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شام صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، مظہر عباس، اور انڈیا سے سعید نقوی صاحب ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ سعید نقوی صاحب
ऑनलाइन मौजूद हैं। अगर उर्दू सहाफ़त जो है वो कंपनी के दौर में शुरू हुई, जहांनुमा पहला अखबार था जो कलकत्ता से निकला। उसके बाद एक बहुत तफसील है। उर्दू सहाफ़त ने आज़ादी की तहरीक को आवाम तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और उसके बाद खिलाफत तहरीक, क्विक इंडिया मूवमेंट, इन सब में उर्दू सहाफ़त का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान बनने में भी जो उर्दू अखबारात थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान बनने के बाद हम देखते हैं कि उर्दू सहाफ़त ने तरक्की की, और आज हमारे कई अखबारात जो हैं वो दुनिया के जो बड़े अखबारात की फहरिस्त में तो नहीं आते, मगर बहरहाल एशिया में गिने जाते हैं, और उर्दू सहाफ़त तरक्की कर रही है। ये राय आम्मा की तब्दीली में अहम किरदार अदा करती रही है। उर्दू सहाफ़त के बहुत सारे फेजेज़ हैं। आज़ादी का फेज़ भी है, क़दामत परस्ती का भी है, जदीद टेक्नोलॉजी का भी है, आवाम में शऊर फैलाने का भी है। अगर शुरू वतन अजीज़ की खातिर आपने जब इसरार किया तो मेरा जवान बेटा इस अजीम मकसद की तकमील के लिए तैयार हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। इसलिए आपने मुझे उसकी शहादत की खबर तक नहीं दी। मेरा कोई और बेटा भी नहीं था, इसलिए मेरी बेवा बहू अपने मैके बैठी हुई है। अब मैं और वो मिलकर रोएंगे, इस बात पर नहीं कि हमारा घर मनहूस रहा। रोना इस बात का है कि अगर हम हर जंग के बाद दुश्मन तब्दील करते रहे तो चिंगकड़े उस मुंग दुश्मन हाड़ा वह नजदे दे चागा बर्बादी की खस्ता वतन बस्ता दपार आजादी की ये असरे गोरवनवा खपल जानता शहीद प्लार चाहिए वरकड़े वकम जुआन था द वतन द खो जुआनानो हगा सर दे सुर गुलाब दे द सहर पर खतर दे अलग वक्त के वादिशी वह गदा वर नजदे द लकसरशी वह गदा नो पदे खगा वैना शुद्ध डाडमना वो मैंने जड़ल रस्तिया शुद्ध डाडमना जो आदेशु तासो प्यारा ले चंग जोर दुश्मन खुमो इस्तले खपन नंदे कुछ सो के पैसों के जमून मलो दर इख्तियार मलगरे नो गलू अदब ख्याल इंसानी राह को नक्ते अते समाजी हरकत अमल का कोई इजहार है कि एजहा जामे रिकॉर्ड जे पर एक कौम की ज़हनी और जिस्मानी ताकत पर अदब अपने ज़मीनी तहजीबी अते सकाफती पिछोकड़ नाल अपने वजूद दा ऐलान करे दे पर रिश्तियां दी ज़ाहिरी शक्ल मेले मेले अपनी शक्ल अपना वेस बटेरियां रहने शहरी सियासी समाजी सारा अदब 20वीं सदी दाखिल है ये गाल को आगुते रेले वे गाल करे सो कि ना 22 साल दे में सारा अदब वो शायरी है या नसर दे असनाफ है नावल अफसाना तहकीक को तनकीद असानी गाल को आगुते टोरनी सारे अदे पैनल दे विच साडे मेहमानां ने गिरामी ने मैं तारुफ करवे सम अदा सही खावर से अदा शाहिद जतोई साहब मुअत्तबर हक़ निगार शायर अफसाना निगार नावल निगार पाकिस्तान टेलीविजन बेहतरीन तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले करकनाथ नवासी मनतारा सरायकी नावल अद अधूरे लोग मरमा जीवन दी दे समेत कई दीगर असनाफ दे खालिकन अदा सही हफीज खान इल्मो अदब दा नशा करना 4 दहाकियां तो सहाफत नाल गंढे हुए हैं आप दा शुमार चोटी दे जज्जियां निगारे विच थी सहाफत विच नुमाया खिदमत ते सदारती अवार्ड
پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کر چکے ہیں. فوک وزڈم دے بہرے لے کر سیاست, تاریخ, فلسفہ, عمرانیات, ادب دا کوئی شعبہ یہ جا کہ نہیں جنہیں علاوہ ڈاوین تے لوگ سمجھ ہو مانن. سرائکی زبان پند دہاڑی, سینے جھوکاں دیدے دیرے, شاعری دے وٹاندرے اتے ناول وساخ سمیت کئی خواتین و حضرات, آج ہم آپ سب جمع ہوئے ہیں حبیب جالب صاحب کو یاد کرنے, اور بہانہ ہے ان کی یاد, جو کہ ان کا کل کلام ان کے صاحبزادی دائرہ حبیب جالب نے مرتب کیا ہے. اور جیسا کہ ہما نے کہا کہ میرے ساتھ شریک ہو گئے کرامت علی صاحب, محمود شام صاحب, انور مسعود صاحب اور ہم سب کی آقا ایشور ماہی. جالب صاحب سے جب میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا تو میں نے ان سے آٹوگراف مانگا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے اپنا ایک شعر لکھ کے دستخط کر کے میری ڈائری میں آج بھی محفوظ ہے کہ ذرے ہی صحیح کوہ سے ٹکرا تو گئے ہم, ذرے ہی صحیح کوہ سے ٹکرا تو گئے ہم, دل لے کے سرے عرصہ غم آ تو گئے ہم.